السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس وقت میں اٹلی کے شہر بلزانو کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں پہنچا ہوا ہوں۔ یہ بہت ہمارے مری سوات کی طرح، اور وہی منظر ہے، وہی خوبصورتی ہے۔ بس ان لوگوں نے اس کی حفاظت کی ہے، ہم نے اپنے پہاڑی علاقوں کی حفاظت نہیں کی۔ ہمارے ناران کاغان اس سے زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن ان کی حفاظت نہیں ہوئی۔ ان لوگوں نے اپنے ان چیزوں کی حفاظت کی ہے۔ یہاں بہت زیادہ سیاح آتے ہیں، اس علاقے کی بہت بڑی کمائی سیاحت ہے۔ اس سفر میں ٹرینز پر، ریل پر سفر کرنے کا کئی دفعہ موقع ملا، جہازوں پر بھی۔ ایک چیز جو مجھے اس معاشرے میں بہت زبردست نظر آئی، جس سے ہم بڑی بری طرح محروم ہیں، وہ وقت کی پابندی ہے۔ جس ٹرین کا ٹائم 11:15 ہوتا تھا، وہ 11:16 پہ نہیں چلتی تھی، 11:15 پہ وہ چل چکی ہوتی تھی۔ جس کا 11:30 ہوتا تھا، 11:31 پہ نہیں چلتی تھی، وہ 11:30 پہ چل چکی ہوتی تھی۔ اسپین میں ایک اسپیشل ٹرین ہے جو بڑی فاسٹ ہے، بلیٹ ٹرین۔ اس میں بھی سفر ہوا تھا، تو مقامی دوستوں نے بتایا کہ اگر یہ ٹرین 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو جتنے مسافر ہیں ان کو ٹرین کا جو ٹرین والوں، چونکہ وہاں پرائیویٹ ہے، تو وہ کمپنی ہر مسافر کو کرایے کا دگنا پیسہ واپس کرتی ہے۔ اگر انہوں نے 50 یورو کا ٹکٹ خریدا ہے تو 100 یورو وہ واپس کرتے ہیں اگر وہ ٹرین 10 منٹ لیٹ ہو۔ تو پھر مجھے بڑی حسرت ہوئی، ایسے ہی ان کو دیکھا، ان کے جو دفتر کے ٹائمنگز ہیں، ہر آدمی اپنے دفتر میں ٹائم پہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ پھر رات کو یہ لوگ 9 بجے سو چکے ہوتے ہیں، میکسیمم 10 بجے کے بعد سناٹا ہوتا ہے، اور صبح 5 بجے یہ سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور میں کئی دفعہ فجر سے، یہاں فجر 4 ساڑھے 4 ہو رہی ہے، تو میں وہ کھڑکی سے دیکھتا تھا تو ان کے روڈ بھرپور آباد چل رہے ہوتے تھے، تو یہ لوگ اپنے کام کی طرف رواں دواں ہوتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ نے سکھائیں، اسلام میں سکھائیں، تو ہم نے انہیں بالکل چھوڑ کے رکھ دیا۔ نہ وقت کی پابندی، نہ رات کا سونا، نہ صبح کو جلدی اٹھنا۔ ہمارے ماحول میں رات 11 بجے لوگ رات کو ہوٹلوں میں کھانا کھانے نکل رہے ہوتے ہیں، 12 بجے رات کو کھانا کھانے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حکومت کا بھلا کرے، انہوں نے شادیوں میں ٹائم پہ پابندی لگا دی، ورنہ رات 1 بجے 2 بجے کھانا کھلتا تھا۔ اس قدر ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں کہ انتہائی دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے دفتروں میں کسی کو پرواہ نہیں کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے، نہ اوپر والوں کو۔ جب اوپر والے ہی سست نکمے نااہل ہیں تو نیچے بھی وہی حال ہے۔ ایسے ہی ہمارا سارا جو جتنا بھی ہمارا نظام ہے، نظام زندگی ہے، اس میں سے وقت کی پابندی نکل گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی کسی قسم کی گفتگو محفل نہیں، بس سو جاؤ۔ اور پھر کہا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ اس کو یہ لوگ اپنا رہے ہیں۔ اب ہمارے بازار ہی 12 بجے کے بعد کھل رہے ہوتے ہیں، جبکہ برکت کا سارا وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ پھر رات کو 11-12 بجے یہ دکاندار واپس آتے ہیں، جب بچے تھک چکے ہوتے ہیں، یہ تھکے ہوتے ہیں، نہ بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، نہ اپنے لیے وقت ہے۔ بہت دکھ ہوا تقابل اور موازنہ کر کے کہ ہم کس قدر غلط روش کا شکار ہیں۔ ٹائم کی پابندی تو اللہ نے ہمیں سکھائی، نمازوں کے اوقات مقرر ہیں۔ آگے چلا جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، روزے کا وقت مقرر ہے، حج کا وقت مقرر ہے، حج و شہر معلومات، حج کا وقت مقرر کیا۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، روزے کا وقت مقرر کیا۔
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، اور ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نماز کے اوقات مقرر کیے۔ پھر جن چیزوں سے وقت بنتا ہے ان چیزوں کی قسم اٹھائی، والشمس، مجھے سورج کی قسم، وضحاها، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، مجھے ستاروں کی قسم، اور مجھے والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم، پھر ستاروں کی قسم اٹھائی، والسماء والطارق والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، سورج چاند ستاروں کی گردش سے اللہ تعالیٰ ٹائم بنا رہا ہے، ان تینوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ پھر اوقات کی قسم اٹھائی، والضحیٰ، مجھے چاشت کے وقت کی قسم، یہ جو اب وقت ہو رہا ہے، فجر کی قسم اٹھائی، والفجر، رات کی قسم اٹھائی، واللیل اذا یغشی، دن کی قسم اٹھائی، والنہار اذا تجلی، عصر کے وقت کی قسم اٹھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر صبح کی قسم اٹھائی، والصبح اذا تنفس، پھر اللہ تعالیٰ نے والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ 5 قسمیں اٹھائی ہیں پانچوں اوقات کے ساتھ متعلق، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 9 کی قسم، 9 تاریخ 9 ذوالحج کی قسم، 10 ذوالحج کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ چلتی ہے۔ تو اوقات جن چیزوں سے بنتے ہیں ان کی قسم اٹھائی، جو اوقات وجود میں آتے ہیں ان کی الگ الگ قسم اٹھا کر اللہ نے اور اللہ کا رسول نے ہمارے اندر وقت کی قدر بٹھائی، وقت کی عظمت بٹھائی۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ہم ہی سب سے زیادہ اس وقت کو برباد کر رہے ہیں، ہمارے دفتروں والے الگ، تاجر الگ، زمیندار الگ، ملازم مزدور الگ، کہیں وقت کی پابندی نہیں ہے۔ وقت ہی تو سب سے بڑی دولت ہے، جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو پوری کائنات مل کر 1 سیکنڈ کو واپس نہیں لا سکتی۔ وہ ہاتھوں سے نکلا ہوا کائنات زور لگا لے اسے واپس کوئی نہیں لا سکتا۔ تو ہم سب سے زیادہ اسی کو ضائع کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اس کی قدر کر رہے ہیں، اس کی قیمت وصول کر رہے ہیں، ایک ایک منٹ کا یہ حساب رکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں اس کا نہ کوئی حساب ہے، نہ اس کو کوئی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، یہ بہت قیمتی دولت ہے، اس کی قدر کی جائے۔ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں کہ بہت سی بیماریاں دیر سے کھانا، دیر سے سونے سے جنم لیتی ہیں۔ اور پھر فجر کا سورج کون دیکھتا ہے؟ رات 10 بجے تو لوگ اٹھتے ہیں، 11-12 بجے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، 4 بجے کھانا کھاتے ہیں، پھر رات 2 بجے 12 بجے کھانا کھاتے ہیں۔ ہمارا پورا ملک بلڈ پریشر، ہارٹ، شوگر کا شکار ہو چکا ہے۔ اپنے محبوب کی زندگی کو اپنائیں، رات کو جلدی سونا سیکھیں، صبح جلدی اٹھنا سیکھیں، اور صبح یہ لوگ ورزش کر رہے ہوتے ہیں، باہر پھر رہے ہوتے ہیں، ورزش لازمی کرتے ہیں، ان کے بوڑھے بھی۔ میں کل ہی گزر رہا تھا سڑک کے قریب سے، ایک ٹریکٹر چل رہا تھا، میری ڈرائیور پہ نظر پڑی تو دھوپ نکلی تو اس نے کرتا اتارا ہوا تھا، میرے خیال میں کوئی 80-85 سال کا بوڑھا تھا جو ٹریکٹر چلا رہا تھا، کھال اس کی لٹکی ہوئی تھی اور اس کی چھاتیاں ڈھیلی پڑی تھیں، لیکن ویسی چستی سے بیٹھا تھا کہ ہمارا 30 سال کا جوان بھی اتنی چستی سے نہیں بیٹھ سکتا۔ تو میں اس ماحول میں چل رہا ہوں، اس معاشرے میں چل رہا ہوں، اس کی جو خوبی ہیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں خوبیاں دیکھنے کا حکم ہے، بلکہ کمیاں تو ساری دنیا میں ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، سب سے بڑی کمی تو یہی ہے کہ اللہ پاک سے نا آشنا ہیں، آخرت سے نا آشنا ہیں۔ لیکن جن صفات کی وجہ سے یہ عروج پر ہیں، اس کی وجہ صرف ٹیکنالوجی نہیں، بہت سی اس کی وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے۔ تو ہمارے دینی طبقے میں بھی وقت کا ضائع کرنا، نہ دیندار طبقے کو اس کا احساس ہے، نہ اہل علم میں اس کی کوئی قدر ہے، نہ اہل دنیا میں اس کی کوئی قدر ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز ضائع ہوتی ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو ہم قیمتی بنا سکیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ ہمیں خوبیاں دیکھنے کا حکم ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن، جہاں بھی کوئی حکمت کی بات ملے اسے لینا ہمارے ذمہ ہے۔ علم تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس نے پھیلایا ہوا ہے، جہاں سے ملے اسے لینے کا ہمیں حکم ہے۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس وقت میں اٹلی کے شہر بلزانو کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں پہنچا ہوا ہوں۔ ایک بہت ہمارے مری سوات کی طرح، اور وہی منظر ہے، وہی خوبصورتی ہے۔ بس ان لوگوں نے اس کی حفاظت کی ہے، ہم نے اپنے پہاڑی علاقوں کی حفاظت نہیں کی۔ ہمارے ناران کاغان اس سے زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن ان کی حفاظت نہیں ہوئی۔ ان لوگوں نے اپنے ان چیزوں کی حفاظت کی ہے۔ یہاں بہت زیادہ سیاح آتے ہیں، اس علاقے کی بہت بڑی کمائی سیاحت ہے۔ اس سفر میں ٹرینز پر، ریل پر سفر کرنے کا کئی دفعہ موقع ملا، جہازوں پر بھی۔ ایک چیز جو مجھے اس معاشرے میں بہت زبردست نظر آئی، جس سے ہم بڑی بری طرح محروم ہیں، وہ وقت کی پابندی ہے۔ جس ٹرین کا ٹائم 11:15 ہوتا تھا، وہ 11:16 پہ نہیں چلتی تھی، 11:15 پہ وہ چل چکی ہوتی تھی۔ جس کا 11:30 ہوتا تھا، 11:31 پہ نہیں چلتی تھی، وہ 11:30 پہ چل چکی ہوتی تھی۔ اسپین میں ایک اسپیشل ٹرین ہے جو بڑی فاسٹ ہے، بلیٹ ٹرین، اس میں بھی سفر ہوا تھا۔ تو مقامی دوستوں نے بتایا کہ اگر یہ ٹرین 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو جتنے مسافر ہیں ان کو ٹرین کا جو ٹرین والوں، چونکہ وہاں پرائیویٹ ہے، تو وہ کمپنی ہر مسافر کو کرایے کا دگنا پیسہ واپس کرتی ہے۔ اگر انہوں نے 50 یورو کا ٹکٹ خریدا ہے تو 100 یورو وہ واپس کرتے ہیں اگر وہ ٹرین 10 منٹ لیٹ ہے۔ تو پھر مجھے بڑی حسرت ہوئی، ایسے ہی ان کو دیکھا، ان کے جو دفتر کے ٹائمنگز ہیں، ہر آدمی اپنے دفتر میں ٹائم پہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ پھر رات کو یہ لوگ 9 بجے سو چکے ہوتے ہیں، میکسیمم 10 بجے کے بعد سناٹا ہوتا ہے، اور صبح 5 بجے یہ سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور میں کئی دفعہ فجر سے، یہاں فجر 4 ساڑھے 4 ہو رہی ہے، تو میں وہ کھڑکی سے دیکھتا تھا تو ان کے روڈ بھرپور آباد چل رہے ہوتے تھے، تو یہ لوگ اپنے کام کی طرف رواں دواں ہوتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ نے سکھائیں، اسلام میں سکھائیں، تو ہم نے انہیں بالکل چھوڑ کے رکھ دیا۔ نہ وقت کی پابندی، نہ رات کا سونا، نہ صبح کو جلدی اٹھنا۔ ہمارے ماحول میں رات 11 بجے لوگ رات کو ہوٹلوں میں کھانا کھانے نکل رہے ہوتے ہیں، 12 بجے رات کو کھانا کھانے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حکومت کا بھلا کرے، انہوں نے شادیوں میں ٹائم پہ پابندی لگا دی، ورنہ رات 1 بجے 2 بجے کھانا کھلتا تھا۔ اس قدر ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں کہ انتہائی دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے دفتروں میں کسی کو پرواہ نہیں کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے، نہ اوپر والوں کو، جب اوپر والے ہی سست نکمے نا اہل ہیں تو نیچے بھی وہی حال ہے۔ ایسے ہی ہمارا سارا جو جتنا بھی ہمارا نظام ہے، نظام زندگی ہے، اس میں سے وقت کی پابندی نکل گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی کسی قسم کی گفتگو محفل نہیں، بس سو جاؤ۔ اور پھر کہا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ اس کو یہ لوگ اپنا رہے ہیں۔ اب ہمارے بازار ہی 12 بجے کے بعد کھل رہے ہوتے ہیں، جبکہ برکت کا سارا وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ پھر رات کو 11-12 بجے یہ دکاندار واپس آتے ہیں، جب بچے تھک چکے ہوتے ہیں، یہ تھکے ہوتے ہیں، نہ بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، نہ اپنے لیے وقت ہے۔ بہت دکھ ہوا تقابل اور موازنہ کر کے کہ ہم کس قدر غلط روش کا شکار ہیں۔ ٹائم کی پابندی تو اللہ نے ہمیں سکھائی،
نمازوں کے اوقات مقرر ہیں. آگے چلا جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے. روزے کا وقت مقرر ہے. حج کا وقت مقرر ہے. حج و شہر معلومات، حج کا وقت مقرر کیا. من شاہد منکم الشہر فلیصم، روزے کا وقت مقرر کیا. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اور ان الصلاۃ کانت